نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی سلطنت ہے، اس کے سوا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. کل من علیہ فان. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین سے خاطر و تواضع کے ساتھ پیش آنا. مومن کے ساتھ، مومن کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور یقین کامل و صادق کے ساتھ اقرار کر لے، وہ مومن ہوتا ہے. اور باب تعظیم حرمات المسلمین کے اندر اس کی بہت تفصیلاً گفتگو موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے احکامات کی وقت کرے گا وہ اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے. اب اللہ کی محبت کس طرح ملتی ہے؟ مومن کی خاطر و تواضع کر کے، اس کی خدمت کر کے اللہ کی محبت ملتی ہے. اور مومن کو شعائر اللہ کے اندر شامل کیا گیا ہے. اور جو اللہ کے احکامات کی وقت جانے گا وہ اللہ کے ہاں بہتر جانا جائے گا. حرمات اللہ، اللہ کے احکامات کی جو حرمتیں اللہ نے قائم کی ہیں ان کی پاسداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا. اور
اسے رب کریم سے محبت کا جو تقاضا وہ کرتا ہے، اللہ اسے قبول کرتے ہوئے اپنا دوست بنا لے گا۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی خیانت نہیں کرتا اور نہ اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی تمام چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، مثلا اس کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ تقویٰ یہاں ہے کہ آدمی کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، یعنی یہاں پر ایک تقویٰ کی کسوٹی مقرر کی گئی ہے، حد مقرر کی گئی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کو اپنے دل میں دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے، وہ تقویٰ اختیار نہیں کر سکتا، خواہ وہ ساری رات ہی عبادت کیوں نہ کرتا رہے۔ برائی کرنا تو الگ بات ہے، اسے قتل کرنا، اسے تماچے مارنا، اسے ذلیل کرنا، اسے گالیاں دینا، اس کی عزت لوٹنا، اس کا مال لوٹنا، اس کی غیبت کرنا، اس پہ بہتان لگانا، الزام تراشیاں لگانا، یہ تو بڑے جرم ہیں۔ صرف دل میں اسے حقیر جانتا ہے، وہ تقوی تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ساری زندگی جہد کرتا رہے، صرف مسلمان کو دل میں برا جانتا ہے۔ یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور وہ ولا یخونہ، اس کی خیانت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرما دیا ہے، ان اللہ ليحب الخائنین، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا جو خیانتیں کرتے ہیں، خواہ وہ مال کی خیانت ہے، آنکھ کی خیانت ہے۔ ان اللہ ليحب الخائنین، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، ولا یکذبہ، اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہ جنم دیتا ہے ایک جھوٹ جو ہے۔ اور اللہ تعالی کا تقوی جو اپنے دل کے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی محبت کو لینا چاہتا ہے، کسی مسلمان کے متعلق اتنا سوچنا بھی وہ چھوڑ دے کہ دوسرا مسلمان حقیر ہے۔ مسلمان کی حرمت جو ہے، کعبہ سے بڑھ کے ایک مسلمان کی حرمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرمت مسلم عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارک ہے جس کی روایت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، مومن سے الفت کی جاتی ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے الفت رکھے نہ اس سے کوئی الفت کرے، اور لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میری اور آپ کی عبادتیں فائدہ دیں گی، آپ پوری رات جاگیں، عبادت کریں، لیکن لوگوں کا نفع دینا حدیث مبارک کے اندر یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی نزدیکی چاہتے ہیں، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، ان کو فائدہ دے، ان کے فائدے کے متعلق سوچے۔
اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے، حدیث مبارک کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ارشادات گرامی کا ایک نچوڑ ہے جو انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے. یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفع، دو خصلتیں ایسی ہیں ان سے افضل کوئی خصلت نہیں بھلائی کے حوالہ سے. نمبر ایک، اللہ تعالی پر ایمان لانا اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. یہ بہت بڑی خصلت ہے. اور مسلمانوں کو نفع پہنچانا، یہ حقوق العباد کے اندر اتنی بڑی خصلت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اتنی بڑی انسانیت ہے کہ اس جیسی کوئی اور اچھائی نہیں. یعنی لفظ بڑے مختصر ہیں اور اس کے اندر پرو دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قانون کو کہ جو نفع پہنچاتا ہے لوگوں کو، دوسروں کے لیے نفع مند ہے، یہ بڑی اعلیٰ عادت ہے، بڑی اچھی عادت ہے. آج ہم مصیبت کے اس دور میں داخل ہیں. پاکستان کے اندر سیلاب ہے، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، کھانے پینے کا اناج ان کے پاس نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، ان کے سر پر چھت نہیں ہے. یہ دو حالتوں میں یہ قوم گزر رہی ہے. پاکستان اور پاکستان کی قوم دو حالتوں میں گزر رہی ہے. ایک حالت ہے مصیبت کی، یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ عذاب ہے یا اللہ نے ہمیں کسی اور بڑے عذاب سے روک لیا ہے. یقیناً ہر اس کی تکلیف جو ہے کسی بڑی تکلیف سے روکتی ہے. ہمارا گمان اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ مولا یہ جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے مزید اس ملک کو نقصان سے بچا لے. ایک تو ہم اس کے اندر گزر رہے ہیں کہ نقصان ہو گیا، پانی ابھی تک بھی کھڑا ہے علاقوں کے اندر، لوگ ابھی بھی اپنے گھروں کے اندر موجود نہیں، بچے مر گئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں خاندان جدا ہو گئے ہیں. اور دوسری آزمائش ہم ان لوگوں پر ہے جو خشکی کے علاقہ میں ہیں، امن کے علاقے میں ہیں، جہاں سیلاب نہیں آیا. یہ اس وقت ایک قوم کو تکلیف دے کر آزمایا جا رہا ہے اور ایک قوم کو امن دے کر آزمایا جا رہا ہے کہ آیا امن والے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیسے کرتے ہیں، وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ اگر اس کے جسم سے ایک بال کو کھینچا جائے پورے جسم کو درد ہوتا ہے. آیا کیا ہمیں تکلیف ہے کہ راجن پور پنجاب میں لوگوں کو کیا تکلیف ہے، بلوچستان میں لوگوں کو کیا تکلیف ہے، سندھ کے لوگوں کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، کے پی کے لوگوں کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا ہمارے دل میں ہمدردی ہے؟ پیسہ لگانا، عطیات دینا بہت بڑا اجر ہے، لیکن ایک چھوٹی سی نیت میں آپ کو کرا دوں، جو مدد نہیں کر سکتا کم از کم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتا ہے، یا اللہ میرے مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیف دور کر دے. ان کے لیے دعا کر سکتا ہے. مصیبت کے اندر دعا سب سے بڑا سہارا ہے. مصیبت کے اندر دعا مانگنا ایک ڈھال ہے. دریا کے اندر کشتی ڈال دیں تو پار چلا جاتا ہے بندہ، کیونکہ وہ سبب ہے، لیکن سبب مسبب کے زیر ماتحت ہے.
جب تک مسبب نہیں چاہے گا کشتی پار نہیں ہوگی. جب آپ مسبب سے دعا مانگیں گے اللہ سبب کو محفوظ کر کے کنارے لگا دے گا. اللہ سے دعا مانگے کہ جو مصیبت میں اس وقت ہمارے مسلمان تکلیف کے اندر ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کر دے. یتیم، بے سہارا، بے گھر، مصیبت زدہ لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں، آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں. جلدی کیجئے، کسی نہ کسی طرح آپ ان تک مدد پہنچائیے. محمدی روحانی قافلہ 3 ستمبر بروز ہفتہ یعنی کل آنے والا دن انشاءاللہ ہم صبح بعد از نماز فجر ہماری تیاری ہے. جو لوگ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وقت ہے ابھی بھی. انشاءاللہ آپ کی ایک ایک پائی امانت آپ کی وہاں پر پہنچائی جائے گی. اگر کوئی اپنے طور پہ جانا چاہتا ہے کسی اور ٹرسٹ کو، این جی او کو، جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے، مدد کے لیے نکلو. سارے مسلمان ایک جماعت بن جائیں، ایک اتحاد بن جائیں، ایک زنجیر بن جائیں، جڑ جائیں آپس کے اندر. یہ نہ سوچیں یہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون سی این جی او ہے، یہ کون سا ٹرسٹ ہے. نہیں، سارے کے سارے رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہیں. سارے کے سارے اس وقت بے سہارا اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہر ایک اچھا کام کر رہا ہے. میں سب کو جو ہے داد دیتا ہوں، میں سب کو شاباش دیتا ہوں جو لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں پر اس مشن کے اندر کام کر رہے ہیں. اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے دل کی نرمی بہت ضروری ہے. دل میں نرم پن ہونا بہت ضروری ہے. مسند احمد میں ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. یہ 2 عمل بتائے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ دل کے بڑے سخت ہوتے ہیں، لوگ معافیاں مانگتے ہیں، معاف نہیں کرتے، اتنے سخت ہو جاتے ہیں. یا دیکھا ہوگا کہ کوئی مصیبت میں، تکلیف میں آئے، ان کے آنسو نہیں نکلتے، وہ روتے نہیں، وہ درد نہیں رکھتے، وہ دعا نہیں مانگتے، وہ دل بڑے سخت ہیں. اور سخت دل قیامت والے دن بڑے پریشان ہوں گے. اس دن آگ کی سختی برداشت کرنی پڑے گی. آگ کی سختی کے ساتھ، آگ کی تپش کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر نرمی لائی جائے گی. پھر اس مومن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. ابھی اپنے دلوں کو نرم کر لیں، اپنے دلوں کو لوگوں کے لیے بچھا دیں، لوگوں کی عزت کرنے شروع کر دیں، لوگوں کی عزت کا خیال رکھا کریں، لوگوں کے لیے نرمی اختیار کریں، لوگوں کے لیے نرم لہجہ اختیار کریں، لوگوں کے لیے گفتگو نرم کریں، لوگوں کے لیے اخلاق اعلیٰ کر لیں، لوگوں کی باتوں کو مائنڈ نہ کیا کریں، غصہ نہ کیا کریں. اگر کوئی آپ کو گالی بھی دیتا ہے آپ مسکرا کے اس کا جواب دیں. دیکھیے آسمان والا رب آپ کے ساتھ کس طرح مدد کرے گا. ساری دنیا منہ پھیرتی ہے تو پھیر جائے، رب کائنات کو ناراض نہیں کرنا. جس کا رب اس سے منہ پھیر لائے تو پھر دنیا کا کیا کرنا، کیونکہ رب نے تو دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی آنا ہے اور میدان حشر کے اندر بھی آنا ہے. یہ وقت ہے دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کا، یہ دل کے اندر تقوی پیدا کرنے کا وقت ہے. اس وقت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا وقت ہے کہ ہم اپنے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نکلیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانیں، ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت جانیں. اس مشکل وقت کے اندر نکلیے. الحمدللہ تعالی پاکستان کی عوام یہ بہت غیور عوام ہے. جب بھی زلزلہ، سیلاب، آفتیں آئیں انہوں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سنبھالا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عناصر، کچھ ایسے شریر لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، جیسے ہمارے قافلے جا رہے ہیں سامان لے کے، ان کو لوٹا جا رہا ہے. کوئی بندہ اکیلے سامان لے کر نہ جائے، باقاعدہ مقامی انتظامیہ کے تھرو وہاں پر جایا جائے اور ذمہ دار ٹرسٹ کو پیسے دیے جائیں. ابھی ہمارا ڈی پی او راجن پور اور ایس ڈی پی او راجن پور
اور ڈپٹی کمشنر راجنپور کو باقاعدہ میل اور ہم نے قانونی ساری چیزیں پوری کی ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دے, ساری چیزیں کریں, اور اپنے بھی لوگ سیکیورٹی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی پراپر طریقے سے, کیونکہ وہاں پر لوگوں کو مارا گیا, ان سے مال چھینیں گے. کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں, ضرورت مند ایسا نہیں کر رہے, جو بیچارے سیلاب میں رل گئے ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے, وہ ان تک مال پہنچنے سے پہلے لوٹا جا رہا ہے. یہ جب ہمارا زلزلہ آیا تھا اس کے اندر بھی جو لوگ سامان لے کے گئے تھے ان سے لوٹ لیا گیا تھا, بلکہ سہالہ سے لوگ جو گئے تھے ان سے بھی مال انہوں نے چھین لیا تھا. اور ابھی بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, تو لہٰذا کوئی اکیلا نہ جائے. جو بھی این جی او, ٹرسٹ یا ذمہ دار بندے جاتے ہیں وہ غیر ضروری قیمتی سامان وغیرہ اپنے موبائل اور اس طرح کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے جائیں, اور متعلقہ انتظامیہ کے بغیر کوئی قدم آگے نہ بڑھائیں. اور ذمہ دار این جی او, ٹرسٹ جو ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں, اور ذمہ دار لوگ جو اس کی سربراہی کر رہے ہیں, ان کے تھرو یہ پیسہ جانا چاہیے. آپ جب پیسہ کسی کو دیتے ہیں, اپنی امانت دیتے ہیں, اس شخص کی امانت داری کو پہلے چیک کریں. وہ ذمہ دار بندہ کیا اس میں ذاتی انٹرسٹ لے رہا ہے یا کھانے پینے کا کوئی کام تو نہیں کھل رہا. غریبوں کا مال غریبوں تک پہنچنا چاہیے, یتیموں کا مال یتیموں تک پہنچنا چاہیے, بیواؤں کا مال بیواؤں تک پہنچنا چاہیے, اس ہاتھ میں جانے چاہیے جو ہاتھ اللہ سے ڈرتا ہے, اس جسم کے پاس وہ مال جانا چاہیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے. ایک دانہ بھی کسی یتیم کا کھانا جو ہے یہ آگ کے انگارے ہیں, آگ کے انگارے, ان سے اپنے آپ کو بالکل بچا کے رکھنا ہے. تو یہ وقت ہے دل کی نرمی کا, یہ وقت ہے مسلمانوں کی خدمت کا, یہ وقت ہے اپنے بہن بھائیوں کی آہ بکا سننے کا. آج ہم ان کی خبر گیری کریں, آج ہم ان کی مدد کے لیے نکلیں. میدان حشر میں اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.